الحمد لله رب العالمين خالق السماوات والأرضين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان أمراؤكم خياركم وأغنياؤكم سمحاءكم وأموركم شورى بينكم فظهر الأرض خير لكم من بطنها. وإذا كان أمراؤكم أشراركم وأغنياؤكم بخلاءكم وأموركم إلى نسائكم فبطن الأرض خير لكم من ظهرها. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قرآن مجید کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے تین کی فرمانبرداری کا حکم فرمایا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں تین ایسے کام ارشاد فرمائے کہ اگر یہ کام ایسے ہوں تو تمہارے لیے زندگی موت سے بہتر ہے، اور اگر یہ کام ایسے نہ ہوں تو پھر تمہارے لیے موت زندگی سے بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا البیلا انداز ہے اپنے بندوں کو مخاطب کرنے کا کہ اے میرے مومن بندو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، جو ایمان والے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت آئے یا ایھا الذین آمنوا، تو اپنی پوری توجہ اس کی طرف لگا دو، کیونکہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ خاص تجھ سے مخاطب ہے۔ اگر تم مومن ہے تو اللہ تعالیٰ تجھ سے مخاطب ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، واطیعوا الرسول، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت یا فرمانبرداری کرو، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور جو تمہارے اوپر حاکم ہیں، حکمران ہیں، تمہارے اوپر قائد ہیں، بڑے ہیں، ان کی فرمانبرداری کرو۔ تو سب سے پہلے اللہ کے احکامات کہ جو اللہ تعالیٰ نے احکامات فرمائے ہیں وہ جس طرح بھی ہیں، مالی ہیں، بدنی ہیں، جانی ہیں، قولی ہیں، فعلی ہیں، ان کی بجا آوری ضروری ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، واطیعوا الرسول، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دے، تمہیں کہیں، تمہیں حکم فرمائے، اس کی اطاعت کرو۔ کیونکہ ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں جس چیز کا حکم فرمائیں تو وہ لے لو، یعنی جس عمل، جس کام کا حکم فرمائیں وہ کام کرو، اور جس کام سے منع فرمائیں وما نہاکم عنہ، اور جس کام سے منع فرمائیں فانتہوا، اس سے رک جاؤ، اس سے منع ہو جاؤ، اس سے پیچھے ہٹ جاؤ۔ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور جو تمہارے اوپر حکمران ہیں،
اولو الامر ہیں، تمہارے بڑے ہیں، تمہارے بادشاہ ہیں، تمہارے اوپر وہ حکمرانی کر رہے ہیں، ان کی بات مانو۔ اس کا تفسیر میں لکھا گیا ہے کہ اگر حکمران بادشاہ خیر کا یا جائز بات کا حکم فرمائیں تو وہ لینا ہے، کسی گناہ کا حکم فرمائے تو اس کی بات نہیں ماننی۔ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، مخلوق میں وہ جتنا بھی معزز ہو، وہ والدین ہی کیوں نہ ہو، لیکن اگر وہ گناہ کا حکم دیں تو وہ گناہ کا کام نہیں کرنا، چاہے والدین ہی کیوں نہ کہے۔ والدین ہی حکم دیں تو اس کام سے پیچھے ہٹنا ہے، وہ کرنا نہیں۔ اور اگر خیر کا حکم دیں، بادشاہ ہی دیں، حکمران دیں، نہ بند کلر ایک، تمہارے بڑے اس کا حکم دیں تو کیا ہے، اس حکم کو لے لیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں فرمایا، تین چیزیں فرمائی کہ تین چیزیں اگر تمہارے درمیان ہوں، تین کام تم ایسے کریں جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں فرمائیں گے تو تمہارے لیے زندگی موت سے بہتر ہے، یعنی تمہارے لیے زندگی بہتر ہے۔ حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ زمین کی جو پشت ہے، جو ظاہر ہے زمین کے اوپر، یہ تمہارے لیے بہتر ہے زمین کے اندر سے۔ مطلب یہ ہے کہ زندگی آپ کے لیے بہتر ہے موت سے۔ اور اگر یہ تین کام تمہارے اندر نہ ہوں یا تین کام ان کے خلاف ہوں تو پھر موت تمہارے لیے بہتر ہے زندگی سے، پھر موت بہتر ہے۔ اور وہ کیا ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا کان امراؤکم خیارکم، جب تمہارے حکمران، تمہارے اولو الامر، تمہارے بادشاہ، تمہارے بڑے، تمہارے اچھے لوگ ہوں، یعنی جو تم پر حکمرانی کر رہے ہیں، جو تمہارے حکمران ہیں، جو تمہارے بڑے ہیں، وہ تمہارے خیار ہوں۔ خیار کہتے ہیں متقی، پرہیزگار، راہ راست پر، صراط مستقیم پر چلنے والے۔ ایسے ملوک، ایسے بادشاہ، ایسے حکمران کہ جو راہ راست پر ہوں، جو متقی ہوں، پرہیزگار ہوں، وہ تمہارے بادشاہ ہوں، ان کو تم نے منتخب کیا ہو، ان کو تم نے الیکٹ کیا ہو، وہ تمہارے اوپر حکمرانی کر رہے ہوں۔ اور ایک اچھے متقی اور نیک بادشاہ کی نشانی کیا ہے کہ وہ اللہ اور مخلوق کے معاملے میں اللہ سے ڈرے، وہ اللہ سے ڈرتا ہو اور مخلوق کے معاملے میں، رعایا کے معاملے میں، عوام کے معاملے میں وہ اللہ سے ڈرتا ہو۔ وہ کوئی ایسا قدم نہ اٹھائے کہ جو اللہ یا اللہ کے رسول کی نافرمانی ہو یا اس میں عوام کے ساتھ ظلم ہو۔ یہ بڑی نشانی ہے، کیونکہ بادشاہ کہتے اسے ہیں جو کسی عوام پر، ملک پر، خطے پر بادشاہت کر رہا ہو اور وہ اس کی رعایا ہو۔ رعایا کی نظریں بادشاہ پر ہوتی ہیں، بادشاہ جو حکم کرے وہ ہوتا ہے، تو وہ اپنے عوام کے بارے میں اللہ سے ڈریں کہ کہیں عوام کی حق تلفی مجھ سے نہ ہو جائے۔ اگر تو تمہارے امراء، بادشاہ، امیر، بڑے، خیارکم، تمہارے مخیر لوگ ہوں، نیک لوگ ہوں، متقی لوگ ہوں، راہ راست پر ہوں، وَأَغْنِيَاؤُكُمْ سُمَحَاءَكُمْ، اور تمہارے غنی لوگ، یہ دوسری بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، اور تمہارے غنی لوگ، غنی ہمارے ہاں اس کو کہتے ہیں کہ جو سخی ہو، عربی میں غنی اس کو کہتے ہیں جس کے پاس مال و دولت ہو، جو کسی کا محتاج نہ ہو، مستغنی ہو، اللہ تعالیٰ نے اس کو مخلوق سے بے پرواہ کیا ہو۔ وَأَغْنِيَاؤُكُمْ، اور تمہارے مالدار لوگ، سُمَحَاءَكُمْ، تمہارے سب سے سخی لوگ ہوں، یعنی جن کو اللہ تعالیٰ نے مال و دولت دیا ہے، ان کے پاس اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتیں ہیں اور وہ ان نعمتوں کے ساتھ ساتھ سخی بھی ہوں، سخاوت بھی کرتے ہوں۔
یہ دوسری وہ علامت ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے کہ اگر یہ ہو تمہارے اندر تو موت سے زندگی تمہارے لیے بہتر ہے، زمین کے پیٹ سے زمین کی پشت تمہارے لیے بہتر ہے، کیونکہ سخاوت وہ صفت ہے کہ جو اللہ نے اپنے لیے بھی پسند فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ سخی ہیں اور سخاوت کو پسند فرماتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ روزانہ آسمان سے 2 فرشتے اترتے ہیں، ان میں سے ایک فرشتہ کہتا ہے اللہم اعطی منفقا خلفا، اور دوسرا فرشتہ کہتے ہیں اللہم اعطی ممسکا تلفا۔ ایک فرشتہ فرماتا ہے، دعا کرتا ہے اللہم آتی منفقا خلفا، یا اللہ جو تیرے راستے میں خرچ کرتا ہے اس کو اس کا بدلہ عطا فرما۔ یہ فرشتہ دعا کرتا ہے، اور دوسرا فرشتہ کہتا ہے اللہم آتی ممسکا تلفا، یا اللہ جو اپنے مال دولت پیسہ کو روک رکھتا ہے، اس کو تقسیم نہیں کرتا، زکوٰۃ نہیں دیتا، صدقہ خیرات نہیں کرتا، یتیموں بیواؤں کی اللہ کے دین کی کوئی فکر نہیں کرتا، تو کیا اللہم آتی ممسکا تلفا، یا اللہ اس کو برباد فرما۔ تلف بربادی کو بھی کہتے ہیں، تلف مال کے ضائع ہونے کو بھی کہتے ہیں۔ اور حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا کہ اللہ کے راستے میں جب مال دینا ہو تو گن گن کے شمار کر کے نہ دیا کرو، میں نے پچھلے ہفتے اتنا صدقہ دیا تھا، آج اتنا دیا ہے۔ ہمارے ہاں ایک کوئی صدقہ خیرات کرتے ہیں، 10 مرتبہ لوگوں کے سامنے بیان ہوتا ہے، پرسوں میں نے ایک بکرا ذبح کیا تھا اور میں نے اس کو تقسیم کر دیا، ماشاءاللہ میں نے پچھلے جمعے غریب آیا تھا، میں نے اتنے پیسے دیے تھے۔ شمار کرنا، شمار اور اپنے پاس لکھنا، میں نے اتنے صدقہ کیے، اتنے خیرات کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے اسماء، جب اللہ کے راستے میں دو تو شمار کر کے نہ دیا کرو، گن گن کے نہ دیا کرو، تو اللہ تعالیٰ بھی تجھے گن گن کے دے گا۔ تو نے اتنے دیے ہیں لہٰذا اتنے دوں گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات تو ایسے کہ اس سے بے حساب مانگنا چاہیے۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ تعالیٰ جسے چاہتے ہیں اسے بے حساب رزق عطا فرماتے ہیں۔ بے حساب اسے کہتے ہیں کہ جس میں گننا نہ ہو، جس میں شمار نہ ہو۔ تو حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے اسماء، جب تو اللہ کے راستے میں کچھ دے تو گن گن کے نہ رکھا کر کہ میں نے آج اتنے دیے ہیں، کل اتنے دوں گی، بے شمار بے حساب اللہ کے راستے میں دیا کر۔ اور فرمایا کہ اگر تو اللہ کے راستے سے اپنے ہاتھ کو روک لے گی تو اللہ بھی تجھ سے اپنے رزق کو، اپنی نعمتوں کو روک لے گا۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے پانی آ رہا ہے پائپ میں، اگر پائپ کھلا ہے تو پانی چلتا رہے گا، پائپ کو بند کریں گے پانی وہیں رک جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کا ایسا نظام ہے کہ جب تک یہ مال آ رہا ہے اور آگے جا رہا ہے تو آتا رہے گا، اور اگر آ رہا ہے اور جیب بھر رہے ہیں، آ رہا ہے اور گلہ بھر رہے ہیں، آ رہا ہے بینک بیلنس بھر رہے ہیں اور آگے نہیں جا رہا، تو ایک وقت آتا ہے کہ وہیں پہ وہ رک جاتا ہے۔ پھر کیا؟ پھر وہی کھانا پڑتا ہے جو جمع کیا ہے، پھر وہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ کاروبار ختم ہو گیا، مجھے ذرا چیک کرنا مجھ پہ کسی نے جادو تو نہیں کیا۔ بھئی اللہ کے بندے، جب اللہ تعالیٰ دے رہا تھا تو آگے آپ بھی دیتے، سخاوت کرتے، کیونکہ اللہ کو سخاوت پسند ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آگے دو گے تو ملے گا، روکو گے تو رک جائے گا۔ تو حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا کہ شمار کر کے اللہ کے راستے میں نہ دیا کر، بے حساب دیا کر۔ جس طرح ہمارے بڑے گزرے ہیں، وہ جیب میں ہاتھ ڈال کے ایسا نہیں کرتے تھے، یہ لو گن گن کے نہیں، ایسے ہاتھ ڈالتے اور ایسے پکڑا دیتے۔ ہمارے مفتی حسن صاحب دامت برکاتہم العالیہ، وہ کبھی کبھار
اگر کوئی طالب علم مانگتا یا کوئی سائل ہوتا یا کسی کو دینا ہوتا تو ایسے جیب میں ہاتھ ڈالتے اور ایسے پکڑا دیتے، دیکھتے بھی نہیں 100 کا ہے، 1000 کا ہے، 5000 کا ہے، ایسے ہی پکڑا دیتے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا جی چاہتا ہے کہ اگر مجھے احد پہاڑ جتنا مال دولت پیسہ سونا چاندی مل جائے تو میں چاہتا ہوں کہ 3 دن کے بعد اس میں سے کچھ نہ باقی رہے میرے گھر میں، صرف اتنا رہے کہ جس سے میں اپنا قرض ادا کروں۔ یعنی میرا جی چاہتا ہے کہ جتنا ہے میں اس کو صدقہ کرتا رہوں، خیرات کرتا رہوں، تقسیم کرتا رہوں۔ تو اللہ تعالیٰ کو سخاوت پسند ہے، بخل اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں، شح اللہ کو پسند نہیں۔ اور وہ کہتے ہیں کہ فلاں بڑا سخی ہے، دیتا بھی اللہ کے راستے میں اور اللہ بھی اس کو بہت دے رہا ہے۔ تو بھائی اللہ کا نظام ایسا ہے، دو گے تو لوگے، روکو گے تو رک جائے گا نظام۔ بعض لوگ آتے ہوئے تو بڑا خوش ہوتے ہیں، جب جاتے ہیں تو بڑے پریشان ہوتے ہیں۔ یہ تو دوغلا پالیسی ہے، ایسا تو نہیں ہونا چاہیے کہ آ رہے ہیں تو میں خوش ہو رہا ہوں، جا رہے ہیں تو میں پریشان ہو رہا ہوں۔ بھئی اگر آ رہے ہیں تو جا رہے ہیں، اگر نہیں آتے تو نہ جاتے۔ بعض لوگ زکوٰۃ کا حساب لگاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، اتنے لاکھ روپے مجھ پر زکوٰۃ فرض ہیں۔ بھئی ہیں تو فرض ہیں، نہ ہوتے تو آپ پر کون زکوٰۃ، بلکہ آپ مجبور ہوتے دوسروں سے لینے کے لیے، آپ جاتے دوسرے کے در پہ۔ اللہ کا شکر ادا کرو۔ میں ان لوگوں سے بھی گزارش کرتا رہتا ہوں کہ جو بظاہر ان پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے، تو میں کہتا ہوں سال بعد ایک مرتبہ شوق کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے اپنا حساب کتاب لگایا کرو کہ میں اس سال دیکھوں مجھ پر زکوٰۃ فرض تو نہیں ہے، نہیں فرض تو بس ٹھیک ہے، تھوڑا بہت بھی فرض ہے وہ ادا کرو، اور اللہ کو آپ کی یہ ادا اتنی پسند آئے گی کہ اگلے سال آپ پر زکوٰۃ فرض ہوگا۔ لوگ اس کے لیے پریشان ہو جاتے ہیں کہ مجھ پر زکوٰۃ فرض ہوگا، کہ میرے اوپر اتنا زکوٰۃ ہے، اب اتنے پیسے میں اللہ کے راستے میں دوں گا۔ یہ نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ نے ماشاءاللہ اتنا دیا ہوا ہے کہ میں اس قابل ہوں کہ میں دوسروں کو زکوٰۃ دوں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے کسی دوسرے کے سامنے مجبور نہیں کیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ السخی قریب من اللہ وقریب من الجنت وقریب من الناس وبعید من النار۔ سخی جو ہے وہ اللہ کے بھی قریب ہے، جنت کے بھی قریب ہے، لوگوں کے بھی قریب ہے، اور جہنم سے دور ہے۔ والبخیل بعید من اللہ وبعید من الجنت وبعید من الناس وبعید وقریب من النار۔ بخیل آدمی اللہ سے بھی دور ہے، جنت سے بھی دور ہے، لوگوں سے بھی دور ہے، اور جہنم دوزخ کے قریب ہے۔ سخاوت اتنی بڑی صفت ہے، اور بخل اتنی قبیح صفت ہے ایک مسلمان کے لیے، ایک انسان کے لیے، کہ انسان جب سخی ہوتا ہے تو اللہ کے بھی قریب، جنت کے بھی قریب، لوگوں کے بھی قریب۔ اللہ کے اس لیے قریب کہ اللہ کو سخی پسند ہے، جنت کے اس لیے قریب کہ سخاوت ایک عبادت ہے اور عابد بندہ جنت کے قریب ہوتا ہے، لوگوں کے اس لیے قریب کہ لوگوں کے دل میں ایسے بندے کی محبت ہوتی ہے جو بندہ لوگوں کو کچھ دیتا ہے، اور بخیل اللہ سے اس لیے دور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو مال دولت پیسہ دیا ہے، اس نے آگے تقسیم نہیں کیا، اللہ کے بندوں کو دیا نہیں، اللہ کا حق اس میں سے ادا نہیں کیا، اور سارا کچھ اپنے پاس جمع کرتا رہا۔ اور جنت سے اس لیے دور ہے کہ بخل ایک گناہ ہے، ایک مذموم صفت ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس سے جنت سے بھی اس کو دور کر دیا۔ اور لوگوں سے اس لیے دور ہے کہ لوگ دیکھتے ہیں بظاہر اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ دیا ہوا، لیکن ہم ان کے پاس ہیں، انہیں ہماری مجبوریوں کا پتہ ہے، لیکن وہ ہماری فکر نہیں کرتا۔ تو اللہ سے بھی دور، جنت سے بھی دور، لوگوں سے بھی دور، وقریب من النار، جہنم کے قریب ہے، جہنم کے قریب ہے وہ جو بخیل ہے، جو بخل کرتا ہے، مال دولت۔
اچھا بخیل اسی کو کہتے ہیں جس کے پاس مال و دولت ہو اور خرچ نہ کرتا ہو، جس کے پاس ہے۔ تو دوسری چیز جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ اگر اغنیاؤکم سمحاءکم، اگر تمہارے غنی لوگ تمہارے سخی لوگ ہوں، اور تیسرا حکم جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأُمُورُكُمْ شُورَى بَيْنَكُمْ، اور تیسرا وہ کام اگر وہ ہو تو زندگی تمہارے لیے موت سے بہتر ہے، وہ یہ کہ امورکم شورا بینکم، تمہارا ہر معاملہ مشورے سے طے ہوتا ہو، تم ہر کام میں اپنے بھائیوں سے، اپنے گھر میں، اپنے دوستوں سے، مسلمانوں سے، بڑوں سے مشورہ کرو۔ تو کیا ہے فَظَهْرُ الْأَرْضِ خَيْرٌ لَكُم مِّن بَطْنِهَا، زمین کی پشت یعنی اوپر جہاں ہم بیٹھے ہیں، خَيْرٌ لَكُم مِّن بَطْنِهَا، یہ زمین کے پیٹ سے بہتر ہے، یعنی قبر سے زندگی تمہارے لیے بہتر ہے۔ تین چیزیں ارشاد فرمائی، تمہارے امراء حکمران نیک لوگ ہوں، اور تمہارے مالدار سخی ہوں، اور تمہاری ہر بات مشورے سے طے ہو، تو زندگی تمہارے لیے موت سے بہتر ہے۔ مشورے کو ہم معمولی سمجھتے ہیں، لوگ بغیر مشورے کے کام کرنے کو اپنے لیے بہت بڑا کارنامہ سمجھتے ہیں کہ جی یہ میں نے سارا کام خود اپنی مرضی سے کیا ہے، اس میں کسی کا میں نے نہ مشورہ کیا ہے، نہ کسی نے مجھے مشورہ دیا ہے، نہ کسی کی رائے میں نے لی ہے، یہ سارا میں نے اپنے بلبوتے پہ کیا ہے، اپنی عقل کی بنیاد پہ کیا ہے۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما خاب من استخار وما ندم من استشار وما عال من اقتصد۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین چیزیں ارشاد فرمائی۔ ما خواب من استخارہ، جس نے استخارہ کیا وہ کبھی ناکام نہیں ہوگا۔ استخارہ کسے کہتے ہیں؟ استخارے کا معنی ہے طلب خیر، اللہ سے خیر طلب کرنا، اور استخارے کا مقصد یہ ہے کہ اگر کوئی کام کرنے کا ارادہ ہو تو اللہ سے کیسے مشورہ کیا جائے کہ یا اللہ اس کام میں میرے لیے خیر ہے یا شر ہے، فائدہ ہے یا نقصان ہے۔ تو کیا کرنا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا مسنون استخارہ کہ رات کو پاک صاف کپڑے باوضو 2 رکعت نفل استخارے کی نیت سے پڑھنے ہیں، اور اس کے بعد ایک دعا ہے استخارے کی، اللہم انی اسألک بعلمک واستقدرک بقدرتک، یہ ایک پوری دعا ہے، اور اس میں ہے اللہم ان کان ھذا الامر خیر لی فی دینی و دنیای، یا اللہ اگر اس کام میں میرے لیے خیر ہے تو اس کو میرے لیے آسان فرما، اور اگر اس کام میں جس کا میں نے ارادہ کیا ہے میرے لیے شر ہے، نقصان ہے، تو میرا رخ، میری توجہ اس سے پھیر دے۔ تو بس سو جاؤ، یا تو آپ کو واضح خواب نظر آئے گا، وہ خواب میں آپ وہ کام کر رہے ہیں، خوش ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ کام میں خیر ہے، یا آپ خوبصورت باغات دیکھ رہے ہیں، آپ خوبصورت پھل دیکھ رہے ہیں، پھول دیکھ رہے ہیں، اس کا بھی معنی ہے کہ کام میں آپ کے لیے خیر ہے۔ یا کوئی بھی ایسا خواب دیکھیں جو آپ کو بہتر لگے کہ اس کی تعبیر اچھی ہے، تو سمجھو کہ وہ کام میں بہتری ہے۔ یا خواب کچھ نہ دیکھو، صبح اٹھو تو آپ حشاش بشاش ہوں، خوش ہوں، تو اس کا بھی مطلب ہے کہ اس کام میں آپ کے لیے خیر ہے۔ اور اگر کوئی نقصان دہ خواب دیکھا ہو، پریشان کن خواب دیکھا ہو، یا کوئی ایسی چیز دیکھی ہو کہ آپ کو نقصان پہنچا رہا ہے، تو سمجھو کہ اس کام میں میرے لیے خیر نہیں ہے، وہ کام چھوڑ دو۔ بلکہ بعض علماء نے لکھا ہے کہ خواب دیکھنا کوئی ضروری نہیں ہے، آپ نے 2 رکعت نفل پڑھ لیے، آپ نے دعا کر دی، بس اللہ پہ چھوڑ دو، وہ کام شروع کر دو، کیونکہ استخارہ کہتے ہیں طلب خیر کو۔ آپ نے 2 رکعت نفل پڑھ کے دعا مانگ کے خیر اللہ سے طلب کر لی اس کام کی، بس اگر وہ جائز حلال کام ہے تو کر لو۔
حرام کام تو ویسے بھی حرام ہے، حرام کام کے لیے تو استخارہ ہی نہیں کرنا، جب کرنا ہی نہیں ہے تو اس کے لیے استخارہ کیا کرنا ہے۔ اور ایک مختصر استخارہ ہے، مثال کے طور پہ آپ جمعے کے بعد میں بازار لاہور جانا چاہتا ہوں، وہ کام کروں یا نہ کروں؟ اب یہ اس کے لیے آپ 2 رکعت نفل پڑھ کے سو تو نہیں سکتے، تو اس کے لیے مختصر استخارہ ہے کہ 7 مرتبہ کہو اللہم اغفر لی واختر لی، اللہم اغفر لی واختر لی۔ یہ 7 مرتبہ پڑھو، اللہ تعالیٰ خود دل میں ڈال دے گا کہ آپ یا جاؤ یا نہ جاؤ۔ جو لوگ مراقبے کرتے ہیں ان کے لیے تو یہ بڑا آسان ہو جاتا ہے، اللہ کریم بہت واضح طور پہ دل میں ڈال لیتے ہیں۔ یا جو لوگ ذکر اذکار کرتے ہیں، خلوت میں بیٹھتے ہیں، اگر نہ بھی کریں توجہ کے ساتھ اللہم اغفر لی واختر لی، اللہم اغفر لی واختر لی، تو اللہ کریم دل میں ڈال دیتا ہے کہ آپ وہاں جائیں یا نہ جائیں، آپ یہ کام کریں یا نہ کریں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما خاب من استخارہ، جس نے استخارہ کیا وہ کبھی ناکام نہیں ہوگا۔ وما ندم من استشارہ، جس نے مشورہ کیا کسی کام میں وہ کبھی پچھتائے گا نہیں۔ لوگ کہتے ہیں کام کر لیتے ہیں، بعد میں جب کوئی ملتا ہے وہ کہتے ہیں یار مجھے بتانا تھا، یہ وہاں پہ بہت سستا ملتا ہے، مجھے بتانا تھا یہ آپ 2 نمبر لائیں، وہاں پہ 1 نمبر ملتا، بعد میں پریشان ہوتا ہے، پچھتاتا ہے کہ میں نے کسی سے مشورہ کیوں نہیں کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما ندم من استشارہ، جس نے مشورہ کیا وہ بعد میں پچھتائے گا نہیں، بعد میں نہیں پچھتائے گا۔ اور ما آل من اقتصد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے میانہ روی کی وہ کبھی رزق کی تنگی کا شکار نہیں ہوگا۔ میانہ روی یہ مطلب کھانے پینے پہنے ہر چیز میں میانہ روی کرے، نہ بہت زیادہ فضول خرچی کرے نہ بہت زیادہ بخل کرے۔ بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے پیسے وغیرہ اتنا رزق دولت پیسہ اتنا نہیں ہوتا لیکن کپڑے وہ مالداروں سے بھی اچھے پہنتے ہیں۔ بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے پیسہ بہت دیا ہوتا ہے لیکن کپڑے وہ غریب سے بھی زیادہ کمزور پہنتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کو یہ پسند ہے کہ جس کو جتنا مال دیا وہ اپنے اوپر ظاہر کرے لیکن میانہ روی کرے، بہت زیادہ بھی نہیں بہت کم بھی نہیں۔ تو مشورہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تک آپ کے کام مشورے سے طے ہوں گے تو 3 چیزیں فرما دیں، جب تک تمہارے حکمران نیک لوگ ہوں گے، تمہارے مالدار لوگ سخی ہوں گے، تمہارا ہر کام مشورے سے طے ہوگا تو تمہارے لیے زندگی موت سے بہتر ہے۔ اور فرمایا کہ اگر تمہارے حکمران تمہارے اشرار ہوں گے، شریر، بدبخت، ظالم، جابر، نافرمان لوگ ہوں گے، وَأَغْنِيَاؤُكُمْ بُخَلَاؤُكُمْ، اور تمہارے مالدار لوگ بخیل ہوں گے، وَأُمُورُكُمْ إِلَى نِسَائِكُمْ، اور تمہارے فیصلے، تمہاری حکمرانی، تمہارے امور عورتوں کے سپرد ہوں گے، فَبَطْنُ الْأَرْضِ خَيْرٌ لَكُمْ مِنْ ظَهْرِهَا، تو پھر تمہارے لیے زمین کا پیٹ زمین کے پشت سے بہتر ہے، یا تمہارے لیے اس وقت موت زندگی سے بہتر ہے۔ آج اگر ہم دیکھیں تو یہ تینوں چیزیں موجود ہیں جس میں موت زندگی سے بہتر ہے۔ حکمران اشرار لوگ ہیں، دین مذہب بیزار لوگ ہیں، اور اکثر مالدار بخیل ہیں جو نہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں نہ غرباء مساکین کی فکر کرتے ہیں، وَأُمُورُكُمْ إِلَى نِسَائِكُمْ، اور ہمارے امور عورتوں کے سپرد ہیں، اکثر فیصلے عورتیں کرتی ہیں، ورنہ تو ماشاءاللہ حکمران عورت ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں شاورہم وخالفہم، عورتوں سے مشورہ کرو، وہ جو بھی مشورہ دیں خالفہم، اس کے برخلاف کرو۔ کیوں؟ وہ ناقصات العقل والدین ہے، ان کے دین بھی ناقص، ان کی عقل بھی ناقص، ان کو ہم حکمران بناتے ہیں، ان سے ہم مشورے کرتے ہیں، ان کو ہم اولو الامر بناتے ہیں۔ تو یہ وہ زمانہ ہے جس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر ایسا زمانہ آئے تو فَبَطْنُ الْأَرْضِ خَيْرٌ لَكُمْ مِنْ ظَهْرِهَا، پھر زمین کا پیٹ یعنی قبر تمہارے لیے زندگی سے بہتر ہے۔ اس دور میں اللہ سے عافیت مانگنی چاہیے۔
اپنے ایمان کی حفاظت، جان کی حفاظت، عزت کی حفاظت مانگنی چاہیے۔ اللہ کریم عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔